لنا ولا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كما تقول، اللهم لك الحمد حمدا كما تقول، ولك الحمد حمدا خيرا مما نقول. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يجد قائله الا بطاعتك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامه. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا نبينا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين. رب اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا اللهم احفظنا من كل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك
والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين ولا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسجونا إلا حررته وآتته ولا ولدا إلا أصلحته وربيته وزكيته ولا مسافر إلا بلغته وسلمته وغنمته وحفظته ولا حاجة ولا داعية من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم اكتب بنا في تيسير كل عسير. اللهم اكتب بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا وارحمنا أن نتكلف فيما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واصلح سخيمة صدورنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقض حاجاتنا واشف عاهاتنا وآمن رواتنا واستر عوراتنا. اللهم كن لنا معينا وظهيرا. اللهم كن لنا معينا وظهيرا. يا ربنا تقبل توبتنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آتنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا يا غياث المستغيثين. اللهم اغثنا يا غياث المستغيثين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا الناس. يا أرحم الراحمين إلى من تكلنا بقلوبنا إلى عذاب يتجهمنا أم إلى قريب من مكه أمورنا. إن لم تكن صاحبا علينا فلا نبالي. إن لم تكن صاحبا علينا فلا نبالي.
غير أن عافية الأوصل لنا نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلحت له الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك وتنزل علينا سخطك ولك العقبى حتى ترضى ولك العقبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ، ہم واقعی گنہگار ہیں یا اللہ، خطا کار ہیں، مجرم ہیں یا اللہ، اے اللہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہ کیا مولا، تیری نعمتیں کھاتے رہے، تیری زمین میں چلتے رہے، اے اللہ تیری ذات عالی کا مقابلہ کرتے رہے، تیری شان میں گستاخیاں کرتے رہے، تیرے نبی کے طریقے چھوڑتے رہے، تیرے دشمنوں کو خوش کرتے رہے. اے اللہ جس بدن کو تو نے اپنے اطاعت اور بندگی کے لیے بنایا ہے ہم نے اس کو گناہوں سے بھر دیا. جو جان مال زندگی آپ نے اپنے اطاعت اور بندگی کے لیے عطا فرمائی تھی ہم نے اس کو خواہشات کو فنا کر دیا. جس دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری آپ نے ہمارے حوالے کی ہے، اے اللہ وہ دین ہمارے سامنے مٹ رہا ہے. آپ کے نبی کے طریقے دنیا سے ختم ہو رہے ہیں، آپ کے فرائض دنیا میں ذبح ہو رہے ہیں. اے اللہ آپ کی حقوق مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، آپ کے مقبوض بازاریں آباد ہیں، گناہوں کے اکے اجتناب چالو ہے، آپ کا گھر ویران ہو رہا ہے. اے اللہ ہم کو شروعات ہم خطا کار ہیں. اے اللہ ہم سارے بندے میں یہ سب کے سب اتنا بڑا رقبہ بیٹھ کر آپ کے دربار میں اے اللہ ہم اپنی جانب سے اپنے ماں باپ کی جانب سے اپنے بھائی کی جانب سے پورے امت مسلمہ کی جانب سے اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑی درگزر کرنے والا ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا، تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ تیرے سوا کوئی رحیم نہیں ہے، تیرے سوا کوئی کریم نہیں ہے. اے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے. اے اللہ تیرے دربار کے سوا کوئی دربار نہیں ہے. اے اللہ تیرے جیسا کوئی رحیم و کریم نہیں ہے. اے اللہ اے اللہ تو ہمیں ہٹا دے گا، تو ہمیں اپنے دربار سے نکال دے گا. ہمارا کوئی نقصان حال نہیں ہے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری مخلوق ہیں. بندے گندے ہوتے ہیں، گندوں سے گندگی نکلتی ہے، بات تو آپ کے ذات ہے. اے اللہ ہمیں اپنے ہر قصور کا اعتراف ہے. اے اللہ ہم اقبال مجرم ہیں. اے اللہ ہم محترم قصوروار ہیں. اے اللہ اس دربار میں بیٹھ کر اپنی جانب سے، اپنے حصہ کی جانب سے، اپنے اقربا کی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، اپنے آبا کی جانب سے، اپنے مشائخ اپنے علماء صلحاء کی جانب سے، اللہ پورے امت مسلمہ کی جانب سے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، پورے امت مسلمہ کو معاف فرما دے، تمام مومنین مومنات کو معاف فرما دے. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو بڑا درگزر کرنے والا ہے. تجھے اپنے بندوں سے بڑا تعلق ہے، تو اپنے بندوں سے بڑا رحیم و کریم ہے. اپنے رحم و کرم کی اے اللہ رحم و کرم کی بنیاد پہ، فضل و کرم کی بنیاد پہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم معاصی کی جال میں الجھے ہوئے ہیں، ہم گناہوں کی ظلمتوں میں کھوئے ہوئے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت کے رسے ڈال کے ہم سب کو معاف نکال دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے ذات عالی سے خصوصی تعلق عطا فرما دے. یا اللہ اپنے محبت نصیب فرما، اپنے معرفت نصیب فرما، اپنے خشیت نصیب فرما، اپنے عنابت نصیب فرما، اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنے وعدوں کا خوف عطا فرما، اپنے معروفات پر ہم سب کو قائم فرما، اپنے تمام منہیات سے ہم سب کو حقیقی نفرت عطا فرما کر ہمارے زندگی کو تمام معاصی منائی سے ہمارے زندگی کو پاک و صاف فرما. اے اللہ ایمان کا کمال ہمیں عطا فرما، ایمان کا کمال
ایمان عطا فرما، اے اللہ اپنے ذات کی مائیت، اپنے ذات کی استعزاز نصیب فرما، دوام فکر، دوام ذکر، دوام استغفار، دوام استحضار سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت، اپنے نبی کی حقیقی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی جانب سے، پورے امت مسلمہ کی جانب سے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، آپ کے قبر و گھر پر بے پناہ رحمتوں کو نازل فرما، آپ کے قلب و گھر پر بے پناہ اطمینان سکون کا نازل فرما، اے اللہ آپ کے قلب و گھر میں دین کے مٹنے کا غم اور درد جو آپ نے عطا فرمایا تھا فضل فرما کا کرم فرما کہ اللہ وہ درد غم سب کو نصیب فرما، ہماری بے فکری دور فرما، ہمارے غفلتوں کو ختم فرما، ہماری جہالتوں کو دور فرما، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور سچی محبت نصیب فرما، آپ کے ایک سنت کی عظمت اور محبت دلوں میں داخل فرما کر ہم پوری امت مسلمہ کو سنت عادات پر، سنت عبادت پر، سنت عبادت پر، سنت دعوت پر پوری امت کو مجتمع فرما، اے اللہ یہود و نصارہ اور ساری دنیا کی گندی اور ناپاک تہذیب کی نفرت کو بدل کر ان تمام گندی اور ناپاک تہذیبوں سے ہماری زندگی کو پاک و صاف فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو عبادات پر مجتمع فرما، اے اللہ اپنے دھیان والی نماز عطا فرما، اے اللہ اپنے خزانوں سے براہ راست استفادہ کرنے والی نماز پڑھنے کی پورے امت کو توفیق عطا فرما، نماز کو ضائع کرنا، نماز کو قضا کرنا پورے امت کو ختم فرما، اے اللہ جس طریقے سے دور نبوت میں دور صحابہ میں امت مسلمہ نماز پر، فرائض پر، نوافل پر مجتمع تھی، فضل فرما کا کرم فرما کہ یا اللہ اس زمانے کے مسلمانوں کو نمازوں پر مجتمع فرما، نماز کے ذریعے ہماری زندگی کے سارے فحش اور سارے منکر کو ختم فرما، نماز کا قائم کر کے ہماری زندگی میں پورے دین کو قائم فرما، نماز کا قائم کر کے ہماری زندگی میں تمام فواحش اور تمام محرمات سے پاک فرما، یا اللہ ہماری جہالت کو ختم فرما، اے اللہ نفع دینے والا ہی منصب عطا فرما، ان کو علماء کی عصمت کی نعمت عطا فرما، ہر مسلمان کو اپنے وقت کو فارغ کر کے اپنے مسجدوں میں تعلیم و تعلم کے حلقے آباد کر کے اے اللہ اپنے مسجدوں کو 2% آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسجد کی ویرانی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہے، کس گناہ کی نحوست ہے، اے اللہ انبیاء اور صحابہ والے عمل پر ہمیں انشراح نہیں ہو رہا ہے، انبیاء اور صحابہ والے عمل پر ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ ہماری قساوت اور شقاوت کو دور فرما دے، ہم سب کو انبیاء اور صحابہ والے عمل سے مطمئن فرما دے، منشرح فرما دے، مجتمع فرما دے، ہر مسلمان کو اپنی زندگی غفلت و گناہ بازاروں کے گندے ماحول سے بچا کر اپنی مسجدوں کو 100% آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں مسجد والے آباد کو قائم فرما دے، ہمارے گھروں کے اندر دعوت عبادت کے حلقے قائم فرما دے، ذکر تلاوت کے حلقے قائم فرما دے، ہمارے گھروں کو مسجد والی روحانیت سے اور مسجد والی روحانیت سے ہمارے گھروں کو مزین فرما دے، یا اللہ علم و علماء کی عصمت دلوں میں پیدا فرما دے، علم و علماء کی قدر دلوں کے اندر پیدا فرما دے، مدارس اور مکاتب کا جال پوری دنیا کے اندر پھیلا دے، مدارس اور مکاتب اپنی آپ کی خصوصی نعمت ہے، اس کا استحضار ہم سب کو عطا فرما کر اپنا جانی، مالی، دماغی، بدنی ہر قسم کا دعوت مدارس اور مکاتب پہ کرنے کی پوری امت کو توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر پر، اپنے کلام کی تلاوت پر، مسلم دعاؤں کے اہتمام پر، استغفار کے اہتمام پر پوری امت کو مجتمع فرما دے، ہمارے دلوں کی قساوت اور شقاوت کو دور فرما دے، اپنے محبت نصیب فرما، اپنے ذکر کی لذت نصیب فرما، اپنے مناجات کی حسرت حلاوت نصیب فرما، پوری امت کو اپنے ذکر کا اور اپنے صفات کے تذکرے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما، اے اللہ پتہ نہیں ہماری بد اخلاقی سے کتنوں کے دل ٹوٹے ہیں، اے اللہ کتنوں کی زندگیاں ہدایت سے دور ہیں، اے اللہ ہم بے ہدایت اسلام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، روڑا بنے ہوئے ہیں، ہماری بد اخلاقی، ہمارا برا معاشرہ، ہمارے برے معاملات غیروں کے لیے، اقوام عالم کے لیے ہدایت اسلام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، نبوی اخلاق سے ہم سب کو مزین فرما دے، پاکیزہ معاشرہ ہم سب کو نصیب فرما دے، نورانی معاملات اور
اپنے تمام معاملات میں تجارت میں سنتوں کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے اللہ کسی مسلمان کا حق ضائع برباد کرنے سے کسی تیری مخلوق کا جانی مالی کسی قسم کا حق ضائع برباد کرنے سے کسی تیری مخلوق کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما للہیت پیدا فرما ریاکاری شہرت اور نمود کے گندے اور نادان نظرے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے ہماری جانوان زندگی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے پوری امت کو حق کو کہنے پر حق کو سننے پر حق کو لے کر امت کو پھرنے پر پوری امت کو مجتمع فرما دے اپنی عظمت اپنی بڑائی اپنی قدرت اپنی ربوبیت کے تذکرے کرنے پر پوری امت کو مجتمع فرما دے باطل کے تذکرے کو دفن کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے مخلوق کے تذکرے ہماری زندگیوں سے ختم فرما دے اللہ تیرا ذکر شفا ہے تیرے مخلوق کا ذکر بیماری ہے اس بیماری سے سب کے حفاظت عطا فرما دے اپنے ذکر کی اپنے صفات کا تذکرہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے اللہ پوری امت مجتمع کو دعوت پر نفر و فروغ میں مجتمع فرما دے جتنی جماعتیں جتنے تیرے بندے جتنے علماء جتنے عام مسلمان جتنے مرد عورت آپ کے راستہ میں چل پھر رہے ہیں اے اللہ سب کی بہترین تربیت آپ کی حقیقی مربی ہے اے اللہ آپ کی تربیت حقیقی تربیت آپ کو جانتے ہیں مولا میں بچوں کو بھوکا کر کے نکلا ہے اے اللہ کوئی ماں باپ کو روزہ میں چھوڑ کے نکلا ہے کوئی اپنے بیوی کو بیمار چھوڑ کے نکلا ہے کوئی اپنے گھر کو بیچ کر نکلا ہے کوئی قرضہ لے کر نکلا ہے کسی نے بیوی کا سیوا کیا ہے نکلنے والوں کی قربانی آپ کے ساتھ ہے ہم تجھے پوری امت کی قربانیوں کا واسطہ دے کر کہتے ہیں پوری امت کو 100% دین پوری حقیقت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر ہے اللہ پوری دنیا میں زندہ فرما دے پوری دنیا سے باطل کو ختم فرما دے اہل باطل کو ہدایت نصیب فرما دے باطل کی اسکیموں کو مفروض فرما دے باطل کی آوازوں کو مفروض فرما دے باطل کے شکنجوں سے امت کو نجات نصیب فرما دے اے اللہ کے ظالم اور جو باطل حق میں اور ہدایت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اے اللہ اگر آج کے علم میں ان کے لیے ہدایت مقدر ہے ان سب کو ہدایت نصیب فرما کر ان سب کو حق اور ہدایت کا معین و مددگار بنا دے اے اللہ اور اگر آپ کے علم میں اے اللہ ان کے لیے شرارت طے ہو چکی ہے ایسی ساری رکاوٹوں کو حق اور ہدایت کے راستے سے صاف فرما دے اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما دے اے اللہ ہمارے ساتھیوں کی عمل کو قبول فرما دے اے اللہ اس اجتماع کے لیے برسوں پہلے سے آپ کے بندے حضرت پڑے ہیں رات کی سردیاں برداشت کر رہے ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں اے اللہ سخت سردی برداشت کر کے آپ کی محبت میں آپ کے نبی کی محبت میں آپ کے دین کے لیے آپ کے بندوں کے لیے ان کے لیے سہولتوں کا وضو کا پانی کا نماز کا لائٹ کا روشنی کا ہر قسم کا انتظام کیا ہے اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دے ان سب کو قبول فرما دے اپنی شان بدلہ عطا فرما دے اے اللہ ان کو بھی ان کی نسلوں کو بھی قیامت تک آنے والی ان کی ذریات کو دین اور دین کے لیے دین کی محنت کے لیے قبول فرما دے اے اللہ جس اجتماع میں جس مسلمان نے اور جس کسی ہمارے وطنی بھائی نے جس قسم کا تعاون کیا ہو جانی اعتبار سے مالی اعتبار سے اسباب کے اعتبار سے وقتی اعتبار سے مشورے کے اعتبار سے ان سب کے تعاون کو قبول فرما کر سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے اے اللہ تو پوری انسانیت کو ہدایت دے کر سب کو جنت میں ڈال دے آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آپ بڑے رحیم ہیں بڑے کریم ہیں اللہ سب کو ہدایت دے دے سب کو تعاون کو قبول فرما دے سب کو دلوں کی ظلمتوں کو ختم فرما دے اے اللہ تعاون کرنے والے ساتھ دینے والے بات لگانے والے اچھی نگاہ سے دیکھنے والے بڑے مشورے دینے والے جس قسم کا تعاون اس اجتماع میں اللہ جس نے بھی کیا ہے اللہ سب کو قبول فرما دے ذکر کرنے والے دعا کرنے والے اے اللہ خدمت کرنے والے کھلانے والے اے اللہ مذاکرات کرنے والے کہنے سننے والوں کو سب کو قبول فرما دے اے اللہ کبھی کوتاہیوں کو معاف فرما دے اے اللہ غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے اے اللہ بندے تو گندے ہوتے ہیں گندوں سے گندگی نکلتی ہے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو قبول فرما لے اے میرے اللہ
ہماری کسی کوتاہی کو بنیاد بنا کر ہمیں دین و دعوت سے محروم نہ فرما دے، ہماری کسی بےغوری کو بنیاد بنا کر ہمیں اس نعمت عظیمہ سے محروم نہ فرما دے۔ اے اللہ اب تک آپ نے نبھایا ہے، آئندہ بھی نبھانے والا، آئندہ بھی نبھانے والا، آئندہ بھی نبھانے والا، کبر کو نہیں نبھانے، اشر سے نہیں نبھانے والا۔ اے اللہ ان صراط میں پار کر دے، اے اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جنت میں داخل فرما دے۔ اے اللہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما دے۔ اے اللہ آپ کے ید شریفوں سے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دے، حشر کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ فرما دے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر قبر و جہنم کے عذاب سے پوری پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ساری دنیا میں اسلام کی، مسلمانوں کی، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، مقابر کی، معابد کی، مراکز کی، تمام دینی تحریکوں اور تنظیموں کی بھرپور حفاظت فرما، بھرپور حمایت فرما، بھرپور تائید فرما، کام کرنے والوں میں ہمت، عزیمت، قوت، اجتماعیت قائم فرما۔ اے اللہ آپس کے انتشار سے، آپس کے خلفشار سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور پہ ہمارے ساتھیوں میں، اے اللہ ہم سب کے اندر ہمارے قلوب میں محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما، اجتماعیت قائم فرما، آپس کے اختلاف کو ختم فرما۔ اے اللہ آپسی اختلاف میں بڑا نقصان پہنچایا ہے، ہمارے جھگڑوں میں، ہمارے آپس کے ٹولیوں میں، ہمارے آپسی گروپ میں، ہمارے آپسی اختلاف میں ہمیں بڑی بڑی برکتوں سے محروم کر دیا ہے۔ اے اللہ یہ اختلاف ختم فرما دے، یہ انتشار دور فرما دے۔ اے اللہ جو امت پوری دنیا میں اجتماعیت قائم کرنے کے پیدا کی گئی تھی وہ ہمارے پر پھٹ پڑی۔ اے اللہ کام کرنے والے جذباتی ساری دنیا میں اخلاق کا سبق دیتے تھے اور ساری دنیا کے سامنے اجتماعیت کے مظاہرے کرتے تھے۔ اے اللہ ہماری اجتماعیت ٹوٹ گئی، ہمارا چہرہ ٹوٹ گیا۔ اے اللہ ہم تجھے نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دنیا ختم فرما دے، ہمارا اپنا ہمیں لوٹا دے۔ اے اللہ ہمارا اپنا ہمیں لوٹا دے۔ اے اللہ قلوب کو مستقل فرما دے، اشکالات کو دور فرما دے، اعتراضات کو ختم فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کو ایک امیر کی اطاعت پر اور ایک مرکز کی ہدایت پر خیر القرون کی طرح پوری امت کو مجتمع فرما دے، ہماری نفرتیں ختم فرما دے۔ جس مسلمان کی تعظیم بیت اللہ سے زیادہ ہے، جس مسلمان کی بے اکرامی بیت اللہ سے بے اکرامی سے بڑی ہوئی ہے، اس مسلمان کی تعظیم ہمارے درمیان سے ختم ہو گئی، اس مسلمان کی بے احترامی ہمارے درمیان عام ہو گئی۔ اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کی تنگیوں کو ختم فرما دے، آپس میں الفت محبتیں پیدا فرما دے، ہمارے اخلاق کو وسیع فرما دے، ہماری معاشرت کو پاکیزہ فرما دے، ہمارے معاملات کو نورانی فرما دے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا مجمع، اس میں علماء ہے، اس میں مفتیات ہے، اس میں شیوخ حدیث ہے، ساری زندگی حدیث کی خدمت کرنے والے، بخاری ترمذی کا درس دینے والے شیوخ حدیث موجود ہے۔ اے اللہ سفید داڑھیوں والے بوڑھے موجود ہیں، رات کو تہجد کے ساتھ اور دن کے روزہ دار موجود ہے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع کسی مخلوق کے در میں چلا جائے وہ ان کو واپس نہیں کرتا ہے۔ اے اللہ تو فیاضوں کا فیاض ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے، تو کریموں کا کریم ہے۔ رحم و کرم تو آپ کی مخلوق ہے، رحم و کرم کا فیصلہ آپ نے کیا ہے، رحم و کرم کا حکم آپ نے دیا ہے۔ اے اللہ رحم فرما کر، کرم فرما کر ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی مشکلات گھروں میں بیٹھے ہوئی ہے، سب کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، کوئی نہ کوئی آرزو ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہے۔ اے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب کی حلال مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دے۔ اے اللہ شافی مطلق آپ کے ذات ہے، شفا کلی آپ کے خزانے میں، کوئی بیماری
آپ کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی بیماری آپ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اے اللہ آپ جسے شفا دینا چاہے کوئی بیمار باقی نہیں رہ سکتا ہے، آپ جسے شفا نہ دینا چاہے اے اللہ اس کو کوئی شفا دے نہیں سکتا ہے۔ میرے مولا ایسی بیماریوں پر لگی ہوئی ہے، کوئی کینسر میں مبتلا ہے، کوئی شوگر میں مبتلا ہے، کیسے کیسے بیماریاں حلال کمائیاں کسے سے زیادہ دعاؤں میں لگ جا رہی ہے، گھروں سے زیادہ دعا کھانے میں لگ جا رہی ہے۔ اے اللہ شافی مطلق آپ کے ساتھ ہے، شفا کلی آپ کے قبضے میں ہے۔ اے اللہ پوری امت کے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دے، ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما کر، ظاہری باطنی صحت و قوت اے اللہ عطا فرما کر پورے امت مسلمہ کی صحت و قوت کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں جن پر قرضوں کا بوجھ ہے ان کے قرضوں کا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ قوم وقت کی صحبتیں برداشت کرنے والے مسلمان سالوں سے کہنے میں زندگیاں گزارتے ہیں، عید پہ عید گزر جاتی ہے، رمضان پہ رمضان چلے جاتے ہیں، ان کی عورتیں بیواؤں کی زندگیاں گزار رہی ہیں، ان کے بچے یہ دیور کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ ایک رمضان آ رہا ہے، ایک عید آ رہی ہے۔ اے اللہ ایسے تمام ایمان والوں کو قائد کی صحبتوں سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ تیری ناز سننے والی آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہیں، تو سب جانتا ہے قصور کس کا ہے، الزام کس پہ ڈالا گیا ہے، اے اللہ کھٹا کس نے کی ہے، فخر کس کا گیا ہے۔ اے اللہ تو سب جانتا ہے، تیرا علم کامل ہے، تو کبھی سوچتا نہیں ہے، تجھے کبھی غفلت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے تمام مسلمانوں کو قید کی صحبتوں سے آزاد فرما کر عزت اور عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس لوٹا دے۔ اے اللہ حلال اور برکت سہولت والی روزے سہولت والی روزی کے بہانے امت کو کشادہ فرما دے، حرام اور گندی اور ناپاک روزے سے امت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ کتنے میاں بیوی ہیں اولاد کی تمنائیں کر رہے ہیں، سال ہر سال گزر گئی ہے، اے اللہ ان سب کی چوریوں کو کھول دے، نیک اور صالح پتریوں کو اولاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کی اولادیں نہ برباد ہیں، باپ پریشان ہو چکے ہیں، رات کی نیندیں ختم ہو چکی ہیں، دن کا چین ختم ہو چکا ہے، وہ اولاد کی زندگی میں سارا دیکھنا چاہتے ہیں، خیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے تمام اولاد کو نیک اور صالح مطیع اور فرما بردار بنا کر اپنے والدین کی آنکھوں کو نور اور دلوں کو سرور بنا دے۔ اے اللہ تمام نوجوانوں کو اور تمام اولادوں کو نیک اور صالح مطیع اور فرما بردار بنا دے، اپنے کلام کا حافظ بنا دے، اپنے قرآن کا عالم بنا دے، اپنے دین کا داعی بنا دے، اپنے راستے کا مجاہد بنا دے، اپنی جانماز زندگی کو لے کر ساری دنیا کے تحقیق کو پھیلانے کے لیے آپ کے راستے میں چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دکھاتا ہے، لکھا ہے، متوقع ہے، جن پر ہمارا حق ہے، جو کہنا چاہتے نہیں کہہ سکے، ہر ایک کی جائز مرادیں جائز مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے جس خطے میں دنیا کے جس علاقوں میں مسلمانوں میں جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تجھے درخواست کرتے ہیں اللہ اس ظلم و ستم کو ختم فرما دے۔ سال گزر چکا ہے، سال گزر چکا ہے، دنیا کے ایک خطے کے علاقے میں ایمان والے ایسے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں۔ میرے مولا اب فضل فرما دے مولا، کرم فرما دے مولا، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، ان کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی، ان کے مساجد و مدارس و مکاتب کی، ان کے آبا ایمان اعمال کی، ان کے بہروں بیٹیوں کی عزتوں اور نسبتوں کی پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حضرت کو عمر میں برکت نصیب فرما دے، ہمارے حضرت کو صحت عافیت نصیب فرما دے، حضرت کے کام قیامت ذریات کو ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، ان کے گھر میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما دے۔ نظام الدین کی چار دیواری کی حفاظت فرما دے، اس کی عظمت و محبت دلوں میں پیدا فرما دے، پوری امت کو اس مرکز کی نورانیت، اس مرکز کی روحانیت سے پوری امت کو فیضیاب فرما دے۔ خیر القرون کی طرح پورے امت کے اندر صحابہ والی اجتماعیت کو قائم فرما دے۔ اے اللہ اس مبارک مجلس آپ کے علم کامل کے مطابق
جو خیر رحمتیں برکتیں آپ سے مانگنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے جتنی خیر رحمتیں برکتیں سہولتیں پوچھو آپ سے فرمائے اے اللہ اب اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یا اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے اس خیر کا آپ سے ثواب کرتے ہیں وہ تمام خیر ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ اس مجلس نورانی میں اس پاکیزہ اجتماع میں اس بابرکت مجمع میں اے اللہ ان شرور آفات بلیات مصیبتوں اور فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن خیر ان شرور آفات بلیات اور مصیبتوں اور فتنوں سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو اور پوری امت کو بہترین جزائش عطا فرما. اے اللہ اس صوبے کو بھی انتہا قبول فرما دے. یہاں کے ذمہ داروں کو قبول فرما دے. انہوں نے ہمارا تعاون کیا ہمارا ساتھ دیا اپنا جان مال پیش کیا ہمارے ساتھ اسرار میں شریک رہے بہترین قسم کے مشورے دیے ہماری پریشانیوں کو درگزر کیا. اے اللہ آدھی پر اور سگے بھائی سے زیادہ ہم لوگوں کا اکرام فرمایا ہے. اے اللہ اپنی شاعر شان تو ان کا اکرام فرما. اے اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ان کی روشنی میں برکت عطا فرما. اس پورے شعبے کے ایک ایک فرد کو ایک ایک بچے بوڑھے کو ایک ایک مرد عورت کو دین و دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے. ہمارے ساتھ جتنے ساتھی سفر کر رہے ہیں جتنا ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ اس کی جان میں مال میں اولاد میں نسلوں میں برکتیں عطا فرما دے. ان کی نسلوں میں علماء حفاظ دعا صحاح حفاظ پیدا فرما دے. اس صبح کو پورے عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما دے. کبھی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اے اللہ ہم تو گندے ہیں مولا کبھی کوتاہی معاف فرما دے. جو ذرے خیر وجود میں آیا اس کی آگاہی فرما دے. ہمیں اپنے قصور کا اعتراف ہے. اللہ اس صوبے کے ساتھ ہمیں جیسا رہنا چاہیے تھا ان کے ساتھ جو سلوک ہمیں پیش کرنا چاہیے تھا جو دعوت کے اجتماع میں رہنے کا چاہیے تھا جو اقرار استقبال ہمیں ان کا کرنا چاہیے تھا. اے اللہ ہم نہیں کر سکے مولا ہمیں بھی معاف فرما دے. ان سب کو معاف فرما دے. اپنے شان بدلا ہمیں ان سب کو اور پورے امت کو نصیب فرما دے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وعبدك سيدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اللہ جتنے مرحومین مرحومات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دے. اے اللہ عذاب قبر عذاب جہنم سے حفاظت فرما دے. قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. جہنم کے گھڑا بننے سے حفاظت فرما دے. اے اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ کو ملنے کے فیصلے فرما دے. نکیرین کے سوال کے جواب میں ثابت قدم فرما دے. سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے. تاحت کا نگاہ قبر کو وسیع فرما دے. اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دے. جن کے ماں باپ حیات ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے شعراء میں ہمارے ذمہ داروں میں ہمارے عملے میں ہمارے عام ساتھیوں کے اندر ایک دوسرے کا اکرام ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کی تعریف کرنا ایک دوسرے کی غلطیوں کی تعمیر کرنا ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا ایک دوسرے کے لیے پیر پیچھے دعائیں کرنا ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا اس پاکیزہ معاشرے کو عمدہ اخلاق کو ہم سب کو زندہ فرما دے. کام کرنے کا جو اصول جو طریقہ جو ہدایت نظام الدین کے ممبر سے ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے ہم سب کو اجتماعی طور پر ان سارے اصول ہدایت سے منشرح فرما کر مجتمع فرما کر اس کے تنفیذ میں ہم سب کو مجتمع فرما دے. ان اصول ہدایت کے مطابق کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وعبدك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك وعبدك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.